سبھی کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور گزارش ہے میری جناب محسن قریشی سے آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ دیوبندی شریف۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس کے لیے۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحبہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، صرف اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے، دو چار باتیں عرض کروں گا۔ آج ہر شخص ہمیں پریشان نظر آتا ہے اور ہر شخص کا یہی سوال ہے، وہ سوال چاہے مجھ سے ہو یا ان علماء کرام سے ہو یا پیر حضرات سے ہو، ہر شخص سے یہی سوال ہے کہ دل کو چین نہیں ملتا، اور ہر شخص یہی کہتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی ہے، ہر شخص کا یہی سوال ہے کہ دل کا چین نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مال و دولت والا بھی یہی سوال کرتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں والا یہی سوال کرتا ہے کہ دل کا چین نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھنے والا یہی سوال کرتا ہے کہ دل کا چین نہیں ہے۔ آئیے یہی سوال اللہ کی ناراض کتاب بے عیب کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے عیب کتاب ہماری رہنمائی فرما کہ دل کا چین نہیں ملتا، ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود بھی دل کا چین نہیں ملتا، تو اللہ کی پیاری کتاب ہمیں یہ پکار کر کہتی ہے کہ لوگوں سنو، تم دنیا میں چین ڈھونڈتے ہو، یاد رکھو اگر تمہیں دل کا چین چاہیے تو اللہ کی ذکر اللہ ہے، تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو چین عطا فرمائے گا۔ آج ہم دل کا چین مال و دولت سے ڈھونڈتے ہیں، تو دل کا چین مال و دولت سے نہیں ملتا، بلکہ دل کا چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو چین مل جائے تو رب کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو چین عطا فرمائے گا۔ ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جنگل میں کچھ نظر نہیں آیا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس جنگل میں رب کا ذکر کرنے والی شے میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ وسوسہ آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس جانور، وہاں پہ جتنے بھی جاندار چیزیں یعنی جانور چیزیں تھیں، سب کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ذکر کو بلند کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے یہ دل میں یہ خیال آیا، خیال آتے ہی ان چیزوں نے جب رب کا ذکر بلند کیا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ سے کہا، یا اللہ کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر کرنے والی چیزیں ہیں؟ فرمایا، اے موسیٰ اضرب بعصاک الارض، اپنا آسا اس زمین پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آسا زمین پر مارا، زمین شک ہو گئی، اندر سے پانی نمودار ہوا۔ پھر حکم ہوا، اضرب بعصاک الماء، اپنا آسا اس پانی پر مارو، تو پانی شک ہوا، اندر سے پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا آسا اس پتھر پر مارو، تو جب انہوں نے اپنا آسا پتھر پر مارا تو پتھر سے ایک جانور نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس جانور کو دیکھا، پوچھا کہ اے جانور، اس پتھر کے اندر تو کیا کر رہا ہے؟ تو جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ کوئی عزیز چیز ہے؟ فرمایا، میں جب سے ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں 200 سال سے پتھر کے اندر رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس جانور نے کہا کہ دن میں مجھے 2 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے لیکن میں نہیں پیتا، 2 مرتبہ کھانا دیا جاتا
جاتا ہے لیکن میں نہیں کھاتا، اس وجہ سے پانی نہیں پیتا، اس وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میں کھانا کھانے میں مشغول ہو جاؤں اور میرے جو وقت نزا قریب آ جائے، میں اس وجہ سے اور اس غم سے پانی نہیں پیتا، اس غم سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میں اس میں مشغول ہو جاؤں، میرا وقت نزا قریب آ جائے۔ ایک جانور ہو کر رب کے ذکر سے ذرا سا بھی غافل ہونا گوارا نہ سمجھے، اور آج ہم انسان ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن رب کے ذکر سے ہم انسان ہی غافل ہیں۔